السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وابن الکریم وحزبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین میں سے عبادت کی چوتھی رکاوٹ، چوتھا مانع نفس، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج گفتگو کی جائے گی۔ الحمدللہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر اے عبادت کے طالب، اللہ تعالیٰ تجھے اور ہمیں ہر لغزش سے محفوظ رکھے۔ اس نفس امارہ کی شرارتوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نہایت نقصان دہ دشمن ہے اور اس کی آفات نہایت سخت ہیں۔ اس کا علاج بہت مشکل امر ہے، اس کی بیماری نہایت خطرناک بیماری ہے اور اس کی دوا سب دواؤں سے دشوار ہے۔ نفس کا علاج کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ نفس کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ایک تو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کئی خطرناک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور نفس کی بیماری تو فرماتے ہیں کہ یہ سب سے نہایت خطرناک بیماری ہے۔ نفس کا اس قدر مضر اور خطرناک ہونا دو وجہ سے ہے۔ اول یہ کہ نفس گھر کا چور ہے، اور چور جب گھر میں ہی چھپا ہو تو اس سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ نفس کی شرارتوں کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نفس مجھے مضرت رساں کاموں کی طرف بلاتا ہے اور میری بیماریوں اور امراض کو زیادہ کرتا رہتا ہے۔ اس دشمن سے بچنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان چھپا بیٹھا ہے؟ دوسری وجہ کہ نفس اس کی ہلاکت بہت زیادہ ہے، کیوں بہت زیادہ نقصان دینے والا یہ نفس ہے، تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نفس ایک محبوب دشمن ہے، اور انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے عیوب نظر نہیں آتے، بلکہ محبت کی وجہ سے محبوب کے عیوب سے اندھا رہتا ہے۔ ایک شاعر نے اس چیز کو دو شعروں میں بیان کیا کہ جب تیری کسی سے دوستی اور اس سے بھائی چارہ ہوتا ہے اور تو اس سے راضی ہوتا ہے تو تجھے اس کا کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ رضا اور پیار والی آنکھ ہر عیب سے اندھی ہوتی ہے، لیکن دشمن آنکھ کو برائیاں ہی برائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو جب انسان اپنی ہر قباحت کو نظر استحسان سے دیکھے، یعنی اپنی ہر بری چیز کو اچھی سمجھے اور نفس کے عیوب سے آگاہ نہ ہو جو ہر وقت انسان کے ساتھ عداوت اور نقصان رسانی میں مصروف ہے، تو ایسا شخص اگر اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوا تو ان قریب ہلاکت اور ذلت کے گہرے گڑھے میں جا گرے گا۔ اے عزیز، تو اس ایک نقطے پر ہی غور کر، یہی تیرے لیے کافی ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب تو ماضی پر نظر کرے گا تو تجھے معلوم ہوگا کہ اول روز سے جو ذلت و خواری، جو تباہی، جو گناہ اور جو آفت و مصیبت دنیا میں واقع ہوئی اور قیامت تک ہوگی، سب نفس کے باعث ہی ہوئی اور ہوگی۔ بعض برائیاں اکیلے نفس کے باعث اور بعض نفس کی معاونت و شرکت کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی ابلیس نے کی، اور اس کا باعث تکبر اور حسد تھا۔ جب ابلیس نے حکم الہی کے آگے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو اس کی 80,000 برس کی عبادت ضائع ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے ضلالت و گمراہی کے گہرے سمندر میں غرقاب ہو گیا۔ اس وقت نہ دنیا تھی، نہ مخلوق، نہ ہی کوئی اور ابلیس تھا جو اس ابلیس کو گمراہ کرتا، لہٰذا ابلیس کے اندر نفس اور حسد اس کے نفس کی وجہ سے صادر ہوا۔ ابلیس کی مردودیت اور ملعونیت کے بعد حضرت آدم و حواء علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے جو بظاہر لغزش ظہور پذیر ہوئی، اس میں بھی چاہت نفس درکار تھی۔ ابلیس نے قسم کھا کر کہا کہ دانہ کھا لینے کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا نصیب ہو جائے گا، اور اللہ کی قسم کھائی۔ تو
دونوں بقائے حیات کو عزیز گردانتے ہوئے پھسل گئے، اور چونکہ اس نے قسم بھی کھائی تھی تو یہ لغزش بھی جو بات بالکل معاف ہو گئی، نفس کی معاونت و شرکت سے واقع ہوئی، اور دونوں حضرات اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور قرب سے بظاہر دور کر دیے گئے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، اور جنت فردوس سے اس فانی حقیر کھوٹی ہلاکت میں ڈالنے والی دنیا کی طرف منتقل کر دیے گئے، اور اس لغزش کے باعث انہیں بہت کچھ دقتیں پیش آئیں، اور ان کی اولاد بھی قیامت تک دنیا کے پھندوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر حابیل کا قتل بھی، یعنی قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، شہید کیا، یہ بھی بخل و حسد کی وجہ سے ہی ہوا، اور ہاروت و ماروت بھی یہاں ذکر ہے کہ شہوت کے باعث فتنے مبتلا ہوئے۔ بعض علماء فرماتے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح قیامت تک نفس کی وجہ سے ناقابل گفتہ بھی واقعات اور رونما ہوتے رہیں گے۔ مخلوق میں جو فتنے، جو خرابیاں، جو گمراہیاں، جو گناہ واقع ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ان کی بنیاد نفس اور نفس کی خواہش ہی ہوتی ہے۔ اگر یہ نفس نہ ہوتا اور نفس کی پیروی نہ ہوتی تو مخلوق خیریت اور سلامتی سے رہتی۔ جب نفس کی عداوت اس حد تک خطرناک ہے تو عاقل کو چاہیے کہ نفس کی شرارتوں سے بچاؤ کا اہتمام کرے۔ پھر سوال یا نشان قائم فرماتے کہتے ہیں تو ایسے دشمن سے حفاظت میں رہنے کا حیلہ اور تدبیر کیا ہے؟ نفس اور اس کی شرارتوں سے، اس کی دشمنی سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ تو جواب مرحمت فرماتے ہیں کہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ نفس کا معاملہ سب سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ اسے بالکل ختم کرنا بھی حکمت الہی کے خلاف ہے۔ آپ بالکل نفس کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عبادت کے سلسلے میں بندوں کی سواری اور ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی اعرابی نے اپنے دوست کے لیے دعائے خیر کی اور کہا، اللہ تعالیٰ تیرے ہر دشمن کو ذلیل کرے سوائے نفس کے، اس لیے کہ اسے بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں بھی نقصان ہے۔ تو درمیانی راستہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ کسب حسنات کے لیے اس کو قوت دو اور اس کی تربیت کرو، اس کی ٹریننگ کرو، مجاہدات کے ذریعے، نفس کی مخالفت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو، اس کو ٹریننگ کرو، اس کو ڈسپلن کرو، اور برائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو ضعیف اور لاغر بھی رکھو اور بندش بھی۔ اس بیان سے واضح ہوا کہ نفس کا علاج بہت مشکل امر ہے اور بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس کو تقوی اور ورع کی لگام یعنی تقوی اور ورع کی لگام دیے رکھو تاکہ کسب حسنات اور گناہوں سے حفاظت دونوں فائدے حاصل ہوں۔ پھر سوال پوچھتے ہیں کہ نفس امارہ تو بہت ہی سرکش، ضدی اور بدفطرت چیز ہے، اس کا لگام سے قابو میں آنا مشکل ہے، اس لیے اور کون سا حیلہ ہو سکتا ہے جس سے ہم اس کو زیر کر سکیں؟ تو اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ اشکال درست ہے، واقعی یہ نفس امارہ بہت سرکش ہے، مگر اس کا حیلہ یہ ہے کہ اسے بہت ذلیل و خوار کر کے رکھا جائے تاکہ لگام میں اسے ہمیشہ ذلیل کیا جائے نفس کو۔ جب نفس شہرت کا بھوکا ہوتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں تو نفس کو نیچا کرو، نفس کو ذلیل کرو۔ بعض بزرگین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنے مریدین کو کہتے تھے کہ آپ جاؤ بازار میں چیزیں بیچو، سڑکوں میں بیٹھو اور چیزیں بیچو۔ بڑے بڑے علماء نفس کو ختم کرنے کی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھے کہ جب آپ بغداد شریف سے نکلے نظامیہ سے تو آپ جو ہے دمشق کی جامع مسجد میں جھاڑو دیتے تھے رات کو، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بہت بڑی ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ نفس کو خار اور اس کے زور کو 3 چیزوں سے توڑا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ اسے شہوات سے روکا جائے، کیونکہ اریل حیوان کو جب چارہ کم ملتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے، اس کا کھانا پینا کم کر دو۔ اور ویسے بھی الحمد شوال کا مبارک مہینہ ہے اور کوشش کرے کہ کم از کم 6 روزے ہم شوال کے رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ فائدہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اور شوال کے بعد بھی آپ ہر ہفتے کم از کم 1 روزے سے شروع کریں، منڈے کا روزہ رکھیں، اور اگر ہو سکے تو منڈے تھرسڈے دونوں دن رکھ سکتے تو یہ تو ماشاءاللہ سبحان بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے ذریعے نفس کنٹرول میں رہ سکتا ہے۔
دوسری چیز یہ کہ عبادات کا بھاری بوجھ اس پر لاد دیا جائے، کیونکہ گدھے کو جب چارہ کم دیا جائے اور بوجھ زیادہ لادا جائے تو لازمی طور پر اپنی شیخی چھوڑ دیتا ہے اور مطیع و منقاد ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی اطاعت کرنے لگتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ شہوات سے روکا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ عبادت کا بھاری بوجھ اس پر لاد دیا جائے۔ تیسری چیز یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرتا رہے کہ وہ نفس کے شر و فساد سے بچائے رکھے۔ تم نے قرآن شریف میں سے یوسف علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں پڑھا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو ہمیشہ برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو وہی محفوظ رہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ جب تم ان تین باتوں پر کار بند ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی نفس سرکش، مطیع اور منقاد ہو جائے گا۔ اس وقت تمہیں اس کو زیر کرنے اور لگام دینے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے اس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے آگاہ فرمائے اور اس سے محفوظ فرمائے۔